بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر ہے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ابوا کے مقام پر موجود ہے۔ اگر پرانی ہائی وے سے مدینہ منورہ کی جانب چلا جائے تو سڑک سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر یہ مقام ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو بی بی آمنہ آپ کو اور اپنی ایک کنیز ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عبداللہ کی قبر پر لے کر گئی۔ واپسی پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ علیل ہوئیں اور انتقال فرما گئی۔ ابوا کے جس مقام پر سیدہ ام ایمن نے کمسن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے بی بی آمنہ کو سپرد خاک کیا، اگر ہم ان کی قبر کو دیکھتے ہوئے یہ تصور ضرور باندھیے گا کہ سنسان علاقہ ہے، ماں کی تدفین ہو رہی ہے اور میت کے ساتھ ایک خاتون اور ایک غمزدہ معصوم بچہ ہے جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر کی مٹی دے رہا ہے۔ اس کی ننھی ہتھیلیوں میں کتنی مٹی آتی ہوگی جو اس کی ماں کی قبر کو پاٹ سکتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور ان کی تدفین پر ہے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت 6 سال کی عمر کے تھے اور ان کی کنیز ام ایمن نے کیسے ان کی تدفین فرمائی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ بی بی آمنہ نے شادی کے بعد ابھی چند ماہ ہی اپنے شوہر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے تھے کہ انہیں اپنے شوہر کو الوداع کہنا پڑا، جو تجارت کی غرض سے روانہ ہو رہے تھے۔ تجارتی قافلے کے ساتھ جب وہ واپسی کے سفر پر تھے تو یثرب یعنی موجودہ مدینہ منورہ کے مقام جہاں آپ کا سسرال تھا، آپ سخت بیمار ہو گئے اور بعد میں انتقال فرما گئے۔ اس خبر سے سیدہ بی بی آمنہ کے معصوم دل پر جو چوٹ لگی ہوگی، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا، کتنی آرزوئیں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی۔ افسوسناک خبر کے بعد سیدہ آمنہ نے کتنا چاہا ہوگا کہ وہ اڑ کر یثرب پہنچ جائے اور اس مٹی کے تودے کو دیکھے جہاں ان کا شوہر حضرت عبداللہ سپرد خاک، لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل کو اپنے محبوب خاوند کی مرکت کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق جن کو کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام سے جانتے ہیں، آپ کے پیکر رانا میں ظاہر ہوئے۔ پیدائش کے بعد پھر آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا فرض بی بی آمنہ کی اس خواہش کے درمیان حائل رہا کہ آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کو جا سکیں۔ جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ اپنے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کنیز ام ایمن کے ساتھ یثرب کے سفر پر روانہ ہوئی۔ یثرب کے دشوار گزار اور طویل سفر پر آپ 2 اونٹوں پر سفر طے کرتے ہوئے بالآخر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال پہنچی، جہاں آپ نے دارالنابغہ میں قیام فرمایا۔ وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دی اور وہاں ننیال کے رشتہ داروں سے ملاقاتیں۔ یہیں بنو عدی بن انجار کا ایک تالاب تھا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی فرمایا کرتے تھے، یعنی عسکری تربیت کا ایک مرحلہ تھا جو آپ نے یہاں مکمل فرمایا۔ محدثین کرام نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ
ایک عرصہ بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو آپ وہ حالات بیان فرماتے تھے کہ جو یہاں آپ کو پیش آئے تھے. یعنی آپ نے فرمایا امی جان نے یہاں قیام فرمایا تھا اور میں بنو عدی کے تالاب میں تیراکی کیا کرتا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تقریباً 1 ماہ قیام فرمایا. آپ کچھ اور یہاں رہنا چاہتی تھی مگر وہاں کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو مجبوراً جلد واپس لوٹنا پڑا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہاں قیام کے دوران ایک یہودی جو بار بار یہاں آتا جاتا اور مجھے غور سے دیکھتا رہتا تھا. بالآخر ایک دن اس نے مجھ سے سوال کیا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا احمد. پس اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے. پھر وہ میرے ماموں کے پاس آیا اور انہیں بھی وہی کہنے لگا. میرے ماموں نے میری امی جان سے بات کی تو آپ کو سخت فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا. بنی نجار میں ہی قیام کے دوران حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ ایک دن 2 یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے اور ایک نے کہا ذرا احمد کو باہر لاؤ. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے. پھر ایک نے دوسرے سے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ یعنی مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا. حضرت ایمن نے جب یہ واقعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گوشے گزار کیا تو حضرت آمنہ نے یہود کے فتنہ و شر کے پیش نظر مزید یہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئی. مگر یہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ابوا پر پہنچی تو شدید علیل ہو گئی. بڑھتی ہوئی بیماری کی شدت دیکھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وقت آخر ہے. آپ کو اور کوئی فکر نہ تھی مگر اپنے 6 سال کے معصوم لخت جگر کا پریشان چہرہ صدمے سے دوچار کر رہا تھا. امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت بی بی آمنہ کا وقت وفات قریب آیا تو رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے تشریف فرما تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصوم لخت جگر کے مہتاب نما چہرے پر پیار بری نگاہ ڈالی اور یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم ہے اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکت دے. اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کی آہنی چنگل سے نجات حاصل کی. چنانچہ جس روز قرعہ اندازی ہوئی تو ان کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جلیل و کریم کہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے. تو حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوگا. پوری قوم بتوں پرستش اور ان کی محبت میں گرفتار ہے لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے روک دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا. میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چکی ہوں جو سراپا طہارت ہے. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی اور اگلے ہی لمحے آپ اس دار فانی رحلت فرما گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہوئے یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے تھے. آپ نے والد گرامی کی شفقت تو نہ دیکھی تھی بلکہ جب پہلی بار ان کی قبر ہی دیکھی تھی کہ اسی سفر میں والدہ بھی قبر میں آرام فرما گئی. اب حضرت ایمن اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. آپ کبھی معصوم کے حسین چمکتے ہوئے چہرے سے آنسو پوंچھتی تو کبھی انگلی پکڑ کر حضرت آمنہ کی قبر پر لاتی. وہ کیسا دردناک دن ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کیا حال ہوگا یہ اللہ رب العالمین یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں.
آپ نے جب آخری سانسوں کے وقت اپنے معصوم لخت جگر پر نظر ڈالی ہوگی تو ان کے قلب پر کیا گزری ہوگی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، ماں کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی تھی۔ مکہ سے دور ویرانے میں معصوم کم عمر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی جدائی کے بعد تنہا تھا۔ نہ دادا موجود تھے نہ چچا، صرف اللہ بزرگ و برکت کی ذات تھی جو آپ کی رہنمائی فرما رہی تھی۔ کنیز ایمن نے معصوم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اس بیاباں ویران علاقے میں بی بی آمنہ کو سپرد خاک کیا اور غم سے نڈھال آمنہ کے اس آخری رسول کو لگاتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوئی۔ ابوا کے جس مقام پر سیدہ ایمن نے کمسن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے بی بی آمنہ کو سپرد خاک کیا، اگر آج ہم یہ تصور ضرور کریں کہ سنسان علاقہ ہے، ماں کی تدفین ہو رہی ہے اور میت کے ساتھ ایک خاتون اور ایک غمزدہ دل معصوم بچہ ہے جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر کی مٹی دے رہا ہے۔ اس کی ننھی ہتھیلیوں میں کتنی مٹی آتی ہوگی جو اس کی ماں کی قبر کو پاٹ سکتی۔ بہرکیف دل بھر آنے والا مقام ہے اور آج بھی ویسا ہی سنسان اور بیابان دکھائی دیتا ہے، پر یہ بہت ہی متبرک جگہ ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو بی بی آمنہ کی قبر کی زیارت ضرور کریں۔ لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ حافظ۔